بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ 25واں سپارہ شروع ہوا۔ جب سپارہ شروع ہوتا ہے تو مضمون وہی رہتا ہے، اور جب صورت شروع ہوتی ہے تو مضمون بدل جاتا ہے۔ ایک ہی مضمون چل رہا کہ وہ پوچھ رہے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، پھلوں کے اندر، غلافوں کے اندر سے جو چیز چلتی ہے، نکلتی ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ آپ کو تو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھول نکلا ہے، آپ کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھل نکلا ہے، آپ کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ سبزی نکلی ہے، لیکن وہ پھول جب ایک پردے میں، غلاف میں ہوتا ہے، تب بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا نکلنا ہے، کتنا نکلنا ہے اور کیسے نکلنا ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، جو کوئی بھی حاملہ ہوتی ہے مادہ میں سے، اور جب بھی وہ جنتی ہے تو مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ حاملہ عورت مراد نہیں ہے، جتنی بھی مادہ جس قسم سے بھی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ہے۔ وہ جانور ہیں، وہ چرند ہیں، وہ پرند ہیں، وہ وحشی ہیں، وہ کسی قسم کی بھی مادہ ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں آ گئیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن ان کو پکارے گا، وہ پکاریں گے اس دن کہ این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ قالوا آذناک، وہ کہتے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتلا دیا، اعلمناک، آپ سے عرض کر دیا، ما منا من شہید، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اقرار جرم کریں گے۔ وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، اور جو اس سے پہلے دعوے کیا کرتے تھے وہ سارے ان سے اڑ جائیں گے۔ وظنوا ما لهم من محیص، یقین کر لیں گے کہ اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جائے فرار نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، بھائی انسان تو تھکتا ہی نہیں ہے بھلائی کی بات کرتے ہوئے، بھلائی مانگتے ہوئے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب اس کو کوئی مصیبت ہوتی ہے تو یہ آس توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِلَنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ، جب اس کو ہم اپنی طرف سے کیا دیتے ہیں؟ خوشحالی دیتے ہیں، من بعد ذرہ، خوشحالی دیتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہتے ہیں یہ تو میں نے آرڈر لیا تھا، اس پہ مجھے ملی ہے۔ کہتے ہیں یہ میں نے پلاٹ لیا تھا، اس سے مجھے ملی۔ کہا اس کی میں مزدوری کی تھی تب یہ ملی۔ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی گندم بیجی تھی تب تھی۔ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ جب مال آ جاتا ہے تو خمار آ جاتا ہے، جب مال آ جاتا ہے تو خمار آ جاتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہا کہ اپنے رب کے پاس میں چلا بھی گیا تو میں کوئی شاپر شپر لے جاؤں گا، میں کوئی لفافہ لفوفہ لے جاؤں گا، اور یہ ہے کہ کام بڑا وہاں پہ اچھا ہو جائے گا، بس جا کے بس تھوڑا سا لگوا دیں گے، تھوڑا سا لگوا دیں گے، جیسے یہاں چلتا ہے، جیسے یہاں چلتا ہے۔ وارڈن والے کے ساتھ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ جو ان کی گاڑی کی کاپی ہوتی ہے اسی میں 500 پڑا ہوتا ہے، 2 نمبر کاپی، اسی میں 500، جی کاپی ہے جی سر جی یہ لے، وہ کاپی کھولتا ہے 500 جیب میں واپس۔ یہاں تو یہ چل رہا ہے، اب یہ ہے کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ وَلَئِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ لگوا دوں گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم بتا دیں گے جو کافر کرتوت کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب ان کو ہم چکھا دیں گے، ان کے گلے میں ڈال دیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان سے نعمتیں کرتے ہیں اس کے اوپر، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، منہ بھی موڑتا ہے اور کروٹ بھی لے لیتا ہے۔ یہ اعراض کا ایک اعلیٰ نہیں، اعراض کا جو دور کا درجہ ہے وہ آخری درجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بات آپ کسی سے کرتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنتا، ایک اڑتے کہتے چلو چلو، ایک وہ درجہ ہے کہ اتنا اعراض کرتا ہے کہ چہرہ بھی پھیر لیتا ہے اور کروٹ بھی پھیر لیتا ہے کہ میں نے تیری طرف آتا ہوں نہ وہ کرتا ہوں۔ انسان کو جب ہم دیتے ہیں
आरदा व नआ बिजानिबी, ऐसे होता है कि कैसे इसका कोई अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीद, और जब पेमेंट फंस जाती है, जब उसको तकलीफ़ हो जाती है, ज़ू दुआइन अरीद, फिर बड़ी लजाजत से या अल्लाह कहता रहता है। कुल अराइतुम इन काना मिन इंदिल्लाह, अगर ये अल्लाह की तरफ से कुरान नहीं है, ये कुरान अल्लाह की तरफ से, सुम्मा कफ़रतुम बिही, फिर जब तुम कह रहे हो कि ये अल्लाह की तरफ से है, फिर तुम इसका इनकार करते हो। मन अज़ल्लु मिम्मन हुवा फ़ी शिक़ाक़िन बईद, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो शक़ावत और बदबख्ती और मुखालफत में पड़ा हुआ हो। सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़, हम उनको अपनी निशानियाँ दिखाएंगे पूरी के पूरी कायनात में। वफ़ी अनफुसिहिम, मक्का में भी और फ़तह मक्का में भी। वफ़ी अनफुसिहिम में क्या है, बदर भी हो सकता है, फ़तह मक्का भी हो सकता है, उनकी ज़ात भी हो सकती है, हम अपनी निशानियाँ दिखाएंगे। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि उनको वाज़े हो जाए ये कुरान जो है ये हक़ है और सच है। क्योंकि कुरान ने क्या कहा था, इन्ना वादल्लाहि हक़, कुरान ने क्या कहा, ला रैब फी, अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, क्या उनके लिए काफ़ी नहीं है कि अल्लाह जल्ला जलालहू हर एक चीज़ के ऊपर गवाह है। अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम, गौर से सुनो ये अपने रब से मुलाकात में शक व शुबह में पड़े हुए। अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन हफ़ीज़, अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, हर एक चीज़ का अहाता किए हुए है। सूरत अश-शूरा मक्किया, नुज़ूल कुरानी के एतबार से 42 नंबर इसका है, और नुज़ूल तरतीबी के एतबार से इसका नंबर है 62 नंबर पे ये नाजिल हुई है। शूरा मशवरे की, इसका मतलब ये है कि जो कुरान में की तरतीब है, एक तरतीब ये है कि सूरत उतरी कब है, इसके बाद कौन सी है ये, इसके बाद कौन सी है ये, इसके बाद कौन सी है, ये तरतीब नुज़ूली है, नाजिल होने की तरतीब। अच्छा, तरतीब कुरानी, फिर उस तरतीब जिस तरतीब से उतरी हैं उस तरतीब से कुरान में नहीं है। कुरान में तरतीब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बतलाई हुई है, वो इजमाए उम्मत से ही है, इसको पहले रख। अब सूरत फातिहा है ये 7वें नंबर पे नाजिल हुई है, लेकिन कुरान में उसको पहला नंबर मिला है, यानी तरतीब कुरानी के एतबार से ये तरतीब करवाई है। ये यहाँ लिख लो, ये यहाँ लिख लो, ये तरतीब करवाई है, ये भी अल्लाह की तरफ से। लोहे पे इस तरतीब से कहते हैं, लिखा हुआ है जी। तरतीब नुज़ूली जो है वो लौह महफूज़ वाली तरतीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम ऐन सीन क़ाफ, हुरूफ़ मुक़त्तआत, अल्लाहु आलम बिमुरादी, कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। हमें थोड़ा सा ये लगता है ना एक मज़मून, क्योंकि एक ही वक्त में हम कई मक्की सूरतें पढ़ते, उनके पास जो पैगाम आता था थोड़ी ठहर के आता था, एक सफाई दिल की करके चली जाती सूरत, फिर दूसरी सूरत, फिर दोबारा से सफाई कर। कुरान को क्यों कहा गया है कि दिलों के जंग को उतारने वाला है। जंग में क्या होता है कि जो जिंग मार होता है, रंग मार होता है, उसको यूं फेरते हैं। ये मज़ामीन दोबारा आ रहे हैं, बातें वही आ रही हैं, अल्लाह की कुदरत की आ रहे हैं कि दिल के ऊपर दिल की सफाई हो रही है, दिल साफ शफाफ हो रहा है कि दिल में दुनिया की चीज़ें, दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो मक्की सूरतें जो है ना बिल्कुल दिलों की सफाई करती हैं। कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, और ऐसे ही आपकी तरफ और आपसे पहले पैगम्बरों की तरफ हमने भेजी। कज़ालिका यूही आपकी तरफ और पैगम्बरों से पहले अल्लाह ताला भेजते रहते हैं। अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, जो अज़ीज़ भी हैं हकीम भी हैं। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ आसमान और ज़मीन का है किसका है, अल्लाह का। वहुवल अलियुल अज़ीम, वो सिफ़ात वाले हैं, बर्तन है, अज़ीमुश्शान है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन, जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने अपनी औलाद बना ली तो उस पर फरमाया कि करीब था कि आसमान टूट पड़ते और ज़मीन उनको दनसा ले जाती। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन, करीब था कि आसमान फट जाएं, मिन फ़ौक़िहिन, उनके ऊपर से। वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, और मलाइका तो अल्लाह की तस्बीह में हर वक्त लगे रहते हैं। वयस्तग़फ़िरून लिमन फ़िल अर्ज़, जो भी ज़मीन में हैं ईमान वाले उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अला इन्नल्लाह हुवल गफ़ूरुर रहीम, के गौर से सुनो कि अल्लाह पाक इतने गफ़ूरुर रहीम हैं कि तमाम के लिए अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाते। लिमन फ़िल अर्ज़ में जो कोई है, जहाँ कहीं कायदा आम होता है तो उसमें ख़ास दूसरी आयात से किया जाता है। लिमन फ़िल अर्ज़ में ज़मीन में तो फ़िरौन भी है, ज़मीन में तो अबू जहल भी है, उनके लिए नहीं, जो ईमान वाले हैं उनके लिए है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ईमान वालों के अलावा में इस्तिग़फ़ार
کسی کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور دوست بنا لیے، اللہ حفیظ علیہم، اللہ جل جلالہ ان کا سازگار ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار، نگہبان، نگران نہیں ہیں۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں بھیجا، لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے ام القری جو مکہ المکرمہ ہے، مضافات کا مرکز ہے، ارد گرد اور ہیں، وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، قیامت والے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ فی السعیر جہنم میں جائے گا۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ جل جلالہ چاہتے تو تمہیں ایک امت بنا دیتے، ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں لے آتے ہیں۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی یار و مددگار ہے اور نہ ہی ان کا ولی وارث ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا لیے؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، وہی بہترین دوست ہیں، وہی مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز کے اوپر قادر کون ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات ہیں۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، حق اور باطل میں جو تمہیں اختلاف کیا اس کا حکم اور اس کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، میں تمہارا وہی رب ہے، اس پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، مجھے اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اسی نے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ یذرؤکم فی، تاکہ بکھیر دے تمہیں زمین میں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ کی تدبیر جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والی ذات اور خوب دیکھنے والی ذات۔ لہ مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیمانے اور چابی اور کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے اوپر چاہے رزق کھول دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اسی نے ہی تمہارے لیے اس دین کو مقرر کر دیا۔ ما وصی بہ نوحا، جو وصیت کی انہوں نے، جو سمجھایا اور حکم دیا نوح علیہ السلام کو۔ والذی اوحینا الیک، اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وما وصینا بہ ابراہیم، اور جو ہم نے آپ کو حکم دیا، ہم نے بہ اس کا حکم دیا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ان انبیاء علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو مضبوطی کے ساتھ، تفرقہ نہیں کرنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعون الیہ، مشرکین کے اوپر بڑی گراں، ثقیل اور بھاری چیز گزرتی ہے کہ آپ جس کی طرف ان کو بلاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جل جلالہ چن لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جو بھی اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور انہوں نے لڑائی نہیں کی مگر ما جاءهم العلم بغیا بینہم، مگر کیا ہے کہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے اگر بات پکی نہ ہو چکی ہوتی، الی اجل مسمی، کہ اس وقت ہم نے ان کو عذاب دینا ہے، لقضی بینہم، ابھی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، جنہوں نے ان کے بعد کتاب کو قرآن کے وارث بنائے گئے ہیں، لفی شک منہ مریب، وہ بے چین ہے کتاب میں۔ فَلِذَلِكَ فَدْعُ، بس آپ اللہ کی طرف ان کو بلائیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ڈٹ جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی اتباع نہ کریں، آپ ان کی حکم نہ مانیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہو کہ میں ایمان لایا جو کچھ اتارا گیا کتاب میں سے، اللہ جل جلالہ نے اتارا کتاب میں سے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا
کہ میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ وہ ذات ہیں جو میرے بھی رب ہے، تمہارے بھی، ہمارے بھی اور آپ کے بھی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے اور تمہارے لیے۔ لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہم سب کے درمیان ہمیں جمع فرمائیں گے اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور ان کی جو لوگ ڈرتے ہیں اور جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جبکہ ان کی بات کو جب سنا گیا، مستجیب لہ، وہ مان لی گئی ان کی بات کو، لہو حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجتیں باطل ہو چکی ہیں اپنے رب کے سامنے۔ غضب وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان کے اوپر عذاب روحانی بھی ہے اور عذاب جسمانی بھی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، پیمانے کے ساتھ، والمیزان، اور اس کے ساتھ عدل بھی اتارا ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، یہ والمیزان سے یہاں پر بعض لوگ جو ہے وہ ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں، اللہ نے کتاب بھی اتاری اور ساتھ میں ڈنڈا بھی اتارا۔ کتاب بھی اتاری، کتاب کے اوپر عمل کے لیے ڈنڈا بھی اتارا اور میزان عدل کو اتارا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا پتہ کہ قیامت آپ قریب آ پہنچی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو ایمان نہیں لاتے ان کو بڑی جلدی ہے کہ عذاب آ جائے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان والے ہیں وہ ڈرے رہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہ آئے۔ ویعلمون ان الحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، جو قیامت کے حوالے سے شک و شبہ کی باتیں کرتے ہیں وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی مہربان ہے، خوب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہو القوی العزیز، وہی ذات ہے غلبے والی اور وہی ذات ہے قوت والی۔ من کان یرید حرث الدنیا نزد لہ فی حرثہ، جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا کی کھیتی اس کی بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس میں سے اس کو دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب کیا ہوا، جتنی مرضی محنت کر لے، نؤتہ منہا، اس میں سے تھوڑا سا اس کو دنیا کا دیتے ہیں، جو آخرت کی محنت کرتا ہے اس محنت کا بھی پورا دیتے ہیں۔ نزید لہو، اس محنت کو ہم بڑھا بھی دیتے ہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے خود ساختہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین بنا دیا ہو؟ من الذین من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی، حکم نہیں دیا۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر عملی فیصلہ اور بات نہ آ چکی ہوتی تو کام تمام ہو جانا تھا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، ظالموں کو دیکھیں گے، ان کے جسموں کو دیکھیں گے، سروں کو دیکھیں گے، مشفقین، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے جو انہوں نے کرتوت کیے اور عذاب ان کے اوپر واقع ہونے والا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جن لوگوں نے ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، جو بھی نعمتیں چاہیں گے ان کو رب کی طرف سے ملیں گی۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے کبیر، بہت بڑا اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ذالک الذی یبشرہ اللہ عبادہ، یہی تو وہ فضل کبیر ہے جو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو بشارت دیتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کو کہو بھائی میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ رشتہ داروں کی رشتہ داری میں جو ایک محبت ہوتی ہے وہی چاہتا ہوں۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو کوئی نیکی کرے گا اس کی نیکی کو ہم بڑھا دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور شکور، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، شکور قدردان ہیں۔ نیکی تم کرو، غلطی ہو گئی تو معاف ہو جائے گا، نیکی تم کرو، اس کے اوپر جو مرے گا وہ شکور ہے، قدردان ذات ہے، تمہاری قدر کی جائے گی۔ ام یقولون افترا، کہ یہ لوگ
مکہ والے کہتے ہیں اپنی طرف سے یہ کلام لے کر آئے، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ لیا انہوں نے، فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اللہ پاک چاہتے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، ویمحو اللہ الباطل، اللہ پاک باطل کو ختم فرما دیتے، ویحق الحق بکلماتہ، اور دلائل اور براہین کی بنیاد پر حق کو اللہ پاک اوپر کرتے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک دلوں کو اور دلوں کے اندر اٹھنے والے جذباتوں کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے، سینوں کے راز جاننے والی ہے۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، وہ ذات اپنے، یہ اس میں مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں معنی اس کا یہ بنا، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں بغیر توبہ کے معاف فرماتا رہتا ہے، فرماتا رہتا ہے۔ اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم پھر بھی کرتوت کرتے رہتے ہو، اللہ جاننے کے باوجود بھی تمہیں معاف فرماتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ عبادت کو بھی قبول کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جتنی عبادت کی وہ نہیں، اپنے سے بہت سارا فضل جو ہے وہ دیتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کافر لوگ کس میں ہیں؟ سخت عذاب میں، کافر لوگ سخت عذاب میں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ جل جلالہ رزق کو بندوں کے لیے پھیلا دیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جل جلالہ کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو شرائط کے ساتھ توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ماضی بھی آ سکتا تھا کہ اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی، لیکن مضارع کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جس میں استمرار بھی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ جل جلالہ توبہ کو قبول فرماتے رہتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، سیئات کہتے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ جل جلالہ خود سے آٹو ہی معاف فرماتے رہتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز درمیان میں گناہ معاف، وضو کیا ہاتھ کے گناہ معاف، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ معاف، نماز پڑھی گناہ معاف، جمعے سے جمعہ گناہ معاف، رمضان سے رمضان گناہ معاف، عمرے سے عمرہ گناہ معاف۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کراتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کو اللہ پاک جانتے بھی ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ جل جلالہ ان کو جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں ایمان والوں کے اور اچھے ایمان والوں جو ایمان لے اور اچھے اعمال کی۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے سے بھی بہت کچھ دینا۔ والکافرون لهم عذاب شدید، کافر لوگ ان کے لیے سخت عذاب۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اپنے بندوں کو اللہ نے اگر مال اور چیزیں زیادہ دے دی تو یہ سرکش ہو جائیں گے، یہ تہجد نہیں پڑھیں گے، یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور اپنے اپنے وقت پہ اللہ جل جلالہ جس کو دیتے ہیں۔ ہم طالب علموں کو مثال اس کی بڑی اچھی دیتے ہیں، بھئی اللہ پاک اگر آپ کو اتنا مال دے دیں جتنا وہ اس کے پاس ہے، تو پھر دزانو ہو کے جہاں تم کتاب نہیں پڑھو گے، دزانو ہو کے تم یہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھو گے، آپ جا کے دبئی میں ناشتہ کرنے چلے جاؤ گے، دبئی ناشتہ کرے، لبغوا فی الارض، سرکش ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک جس کو دیتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق، حکمت کے مطابق دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ لاکھ پتی ہیں، بیٹا ہے آپ لاکھ پتی ہیں، اسکول جاتے ہوئے کہتے ہیں مجھے 5000 چاہیے، جبکہ آپ کے پاس لاکھوں ہیں، لیکن اس کو 5 نہیں ملنا، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کو جتنا دینا ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، اس کو اتنا ہی ایک باپ دیتا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ وہ کہے کہ آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، کہتا ہے کہ مجھے گاڑی پہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے جانا ہے، آپ کے پاس 3 ہے، جتنا مرضی روئے اس کو گاڑی نہیں ملنی۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ بھی دے دے، اللہ بات کھلو یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اللہ بات کہتے ہیں تیری حیثیت ہی نہیں۔ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے، جو دیا ہے، اس پہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے مجھے دیا۔ لبغوا فی الارض، لبغوا فی الارض، سرکش ہو جائیں گے۔ ولکن ینزل بقدر ما یشاء، جی نہیں مانگنا تو ہے، بسط اللہ اور رزق کا مطلب ضروریات تو اس نے مانگنی اپنی پوری کرنی ہے، لیکن رزق اتنا زیادہ کہ سنبھالا ہی نہ جائے اس سے، اور اس سے سرکشی پہ اتر ہے، اس رزق سے تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ،
جو مناسب اندازہ جس کو جتنا ہوتا ہے اتنا عطا فرماتے ہیں۔ انہو بعبادہ خبیر بصیر، یہ صفت دیکھیں چلیں، یہ جو میں نے تشریح کی ہے اس کے بعد صفت کو دیکھیں، انہو بعبادہ خبیر بصیر، اللہ پاک اپنے بندوں کے مصلحت کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا اور کیا ہوگا، اگر ان کو وزیر بنا دیا تو کیا ہو جائے گا اور نہیں بنایا تو کیا ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ذات ہے جو بارش کو برساتا ہے اپنی مقدار کے مطابق اور جتنی چاہیے ہوتی ہے، من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، جب بسا اوقات بندے اور صحراؤں میں رہنے والے مایوس ہو جاتے ہیں کہ بارش ہی نہیں آتی۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی کارساز ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانی میں سے زمین اور آسمان کی تخلیق، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ اس کے درمیان ذی روح جانور ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب بھی ان کے جمع کرنے کی اللہ پاک چاہیں گے تو قادر ہیں کہ ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ بھی تم کماؤ گے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو بھی کوئی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ جل جلالہ ان کمائی کے اوپر خود بخود ختم کرتے رہتے ہیں اور معاف فرماتے رہتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو ہرانے والے نہیں، عاجز کرنے والے نہیں، تھکانے والے نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست نہ کوئی یار و مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں بڑے بڑے جہاز بھی ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، بھائی دیکھو کتنے بڑے بڑے دریاؤں میں اور سمندروں میں جہاز ہوتے ہیں، ہوا کے ذریعے سے چلتے ہیں، کپڑا لگا ہوتا ہے ہوا ان کو اٹھا کے، اللہ پاک ہوا روک لیں تو ہمیشہ کے لیے سمندروں میں ہی رہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، صابر اور شاکر کے لیے بڑی نشانی ہے۔ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، یا پھر یہ ہے کہ جو کرتوت کر کے وہ سمندر میں گئے ہیں ان کو اللہ پاک وہیں پہ ہی ڈبو اور ڈبکی لگوا دے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ پاک ان کو نہ ان کی ہواؤں کو روکتے ہیں نہ ان کو ڈبوتے ہیں، بہت ساروں کو تو ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، اگلی بات یہ ہے کہ سم ٹائم آتا ہے بندہ دشمن ہوتا ہے اور آ کے چلا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے وہ بندہ آپ کے پاس آیا تھا، اوہو اچھا پتہ نہیں چلا، ہمیں پتہ نہیں چلا، دوبارہ آئے تو بتانا، دوبارہ آئے تو بتانا۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ سارے مجرم سمندروں میں ہوتے ہیں اور اللہ جانتے بھی ہیں کہ یہ مجرم ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ ان کا جاہ فرار اور بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا محض دنیا ہی کی چیزیں ہیں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی پائیدار ہے، وہی مضبوط ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر ہی توکل اور بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اب یہ ہے کہ پرہیز کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اگر ان کے اوپر قوت غضبیہ غصے ہو جاتے ہیں یا کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں اپنی کیفیت سے تو پھر معاف کر دیتے ہیں اور کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا۔ واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا۔ وامرهم شورى بینہم، ان کے کام مشورے سے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو کھلایا اس میں سے، وہ رزق میں سے خرچ کرتے۔ والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، جب ان کے اوپر کوئی ظلم آتا ہے تو ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لے، برائی کا بدلہ تو اس طرح کی برائی سے نہیں لیتے، وہ مناسب بدلہ لیتے ہیں جتنا ہوتا ہے، برائی کا بدلہ برا بدلہ نہیں لیتے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، طریقہ انتقام یہ ہے کہ برائی کا برا اور اچھے کا اچھا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو دل سے معاف کر دے اور درستگی کی طرف چل دے، اس کا اجر اور ثواب کس کے ذمہ میں ہے؟ اللہ کے ذمہ۔
ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ جل جلالہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ ولا من انتصر بعد ظلمہ، جو شخص بدلہ لے اپنی مظلومیت کے بعد، فاولئک ما علیہم من سبیل، بدلہ لینا چاہے تو لے لے لیکن دل سے معاف کر دے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ اور الزام ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بغیر کسی وجود اور بنیاد اور اساس کے ظلم کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے ان کے اوپر۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر سے چلے معاف کر دے، ان ذالک لمن عزم الامور، بڑے مضبوط کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعد، فما لہ من ولی من بعد، جو کوئی گمراہ ہوا اللہ جل جلالہ کے علاوہ اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کہیں گے ہے کوئی راستہ ہمارا نکلنے کا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، آپ دیکھیں گے دوزخ پہ وہ پیش کیے جائیں گے، وہ جھکے ہوئے چہرے ہوں گے، ذلت میں ہوں گے۔ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيٍّ، چھپی ہوئی نگاہوں میں یوں دیکھ لے ہوں گے، شرم کے مارے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وقال الذين آمنوا، کہیں گے مقام ملامت کے طور پر ایمان والے، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامہ، جنہوں نے حقیقی طور پر خسارہ اور نقصان کمایا وہ جہنمیوں میں سے ہیں اور ان کے گھر والوں نے بھی کیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، غور سے سنو، ظالم لوگ جو ہے دائمی عذاب میں ہیں۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، ان کا کوئی بھی یار و مددگار نہیں اللہ کے علاوہ۔ ومن يضلل اللہ فما له من سبیل، جس کو اللہ جل جلالہ گمراہ فرما دے اس کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس وقت سے آنے سے پہلے کہ دن ایسا آ جائے کہ وہ دن ٹل نہیں سکتا، اللہ کی بات کو تم مان لو۔ وما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، کوئی جگہ نہیں ہوگی اس دن اور کوئی بھی اس دن انکار اور منکر نہیں ہوگا۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑے ہونے والا نہیں بنایا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہماری طرف سے کوئی رحمت اور نعمت آتی ہے موجیں ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتوں کے بقدر اور اس کی بدولت جو ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کے لیے کیا ہے؟ بادشاہت اللہ کی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے جوڑا بیچے بھی دے دیتا ہے، بیٹی بھی دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، صفت دیکھیں اللہ کو پتہ ہے، علیم، یہ نہیں ہے کہ اس کو ملا ہے اور اس کو نہیں ملا، قدیر۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے اس کو نہیں ملا تو شاید خزانوں میں کمی آ گئی ہو، قدیر، علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب۔ اب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے فرشتوں کو لاؤ بالمشافہہ ہمارے ساتھ بات کریں، فرشتے آ کے کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے بشر کا، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ جل جلالہ اس سے بات کرے، مگر یہ ہے کہ الہامی صورت میں یا پردے کی صورت میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور یرسل رسولا، بس رسول فرشتہ ہی بھیجتے ہیں، فیوحی باذنہ ما یشاء، وہ وحی کرتا ہے اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے۔ انہ علی حکیم، وہ بڑی عالی شان اور حکمت والی ذات ہے۔ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور ہم نے اپنے امر کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی کتاب بھیجا، قرآن بھیجا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور اور نور ہدایت بنا دیا، ہمارے حکم سے آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت نصیب کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، آپ ہدایت کرنے والے ہیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ راستہ جس پہ لہو، جس کا زمین اور آسمان اسی کا ہے، اس راستے کی، اس ذات کا راستہ جس کے لیے تصرفات ہیں زمین اور آسمان میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، غور سے سن لو، خبردار اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹ کر جائیں گے۔ سورۃ الزخرف مکیہ، زخرف کہتے ہیں خوبصورتی کو، زخرف کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ اس میں یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی بچی ہیں، الیاذ والامان، ان کی تردید کی گئی۔ اور مکۃ المکرمہ میں جو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض اور آخرت پر اعتراض کرتے تھے، ان کا جواب دیا گیا۔ اور عروس القرآن جو صورتیں ہیں ان میں سے یہ ایک صورت ہے، اور حامیم سے شروع ہونے والا جو چین اور خوبصورت پھول ہے ان میں سے ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس کتاب کو ہم نے عربی بنایا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ ام الکتاب، یہ قرآن لوح محفوظ میں لدینا ہمارے پاس تھی، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بڑے رتبے والے اور حکمت بھری کتاب ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، ہم کیا اس نصیحت قرآن کو آپ سے ہٹا دیں؟ ان کنتم قوم مسرفین، اگر یہ حد سے گزرنے والے ہوئے، یعنی یہ قرآن کو نہیں مانتے تو کیا ہم اپنی اس کتاب کو ہی ہٹا لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اس سے پہلے ہم نے کتنے نبی بھیجے پہلی قوموں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کا سلوک انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا؟ جب بھی کوئی نبی آتا وہ ان کے ساتھ انکار والا معاملہ کرتے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان سے جو پکڑ میں، طاقت میں، قوت میں، مال میں، بدن میں زیادہ تھے ان کو ہم نے پکڑا۔ فَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ان کا بھی وہی حال ہوا جو پہلوں کا ہوا تھا، یعنی غارت اور تباہی کے اعتبار سے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، جب آپ سے پوچھیں گے کہ زمین آسمان کو کس نے بنایا تو ضرور کہیں گے اس کو ایک عزیز ذات نے، غلبے والی ذات نے بنایا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے زمین میں ہی راستے بنا دیے۔ لعلکم تہتدون، حکمت سبل یہ ہے کہ تاکہ تم ہدایت کو جا سکو، ہدایت کے راستے پا سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، پھر وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، جتنی ضرورت تھی اتنا ہی اتارا، زیادہ پانی آ جائے تو سنبھالا نہیں جائے گا۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر اس کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو جو ہم نے نشر کیا اور دوبارہ سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جیسے مردہ زمین تھی اور وہ بنجر زمین تھی، اس میں جان نہیں تھی، پانی اوپر سے آیا، اس میں جان آئی، ہریالی آئی، ایسے ہی مردہ ختم ہوگا، ہریالی آئے گی۔ کذالک تخرجون، تمہیں دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا۔ والذی خلق الارض کلھا، جس نے ساری زمین ہر ایک چیز میں بنائی۔ وجعل لکم من الفلک، اور تمہارے لیے اللہ نے کشتیاں بنائی۔ والانعام، اور سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے۔ والانعام ما ترکبون، جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، پھر ان جانوروں کی کمروں پر سیدھے ہو کر جب استوا ہو جاؤ۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے دل سے اپنے رب کی نعمت کو شکر کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم بیٹھ جاؤ تو کیا کہو؟ وتقولوا، زبان سے کہو، سبحان الذی سخر لنا، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں اور شکر لسانی ہے۔ سبحان الذی، جس نے اس سواری کو ہمارے لیے قابو بنا دیا۔ آج یہ ترجمہ آئے گا، آپ نے ڈیبو میں سنا ہوگا، قابو میں نہ بنا دیا، کیا مطلب؟ یہ تو بھئی گھوڑا ہے، یہ تو جی بیل ہے، یہ تو جی اونٹ ہے، اونٹ کو، بیل کو جو طاقت میں انسان سے کئی گنا زیادہ اس کو مسخر کر دیا، اس پہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ وما كنا له مقرنین، ہم تو اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے۔ وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اب یہ ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی سواری پر جا رہا
تو اس کو یہ سمجھایا جا رہا کہ جیسے ایک سے دوسری جگہ جانا ہے ایسے اللہ کی طرف بھی واپس جانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے شکوہ مشرکین کیا جا رہا ہے، انہوں نے بندوں کے لیے بھی ایک جز اللہ کا جو ہے وہ بنا لیا۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان جو ہے وہ ناشکرہ بھی ہے اور واضح ناشکرہ ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، اور جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی بچیاں وہ اس نے واصفاکم بالبنین، اللہ پاک نے الیاذ والامان اپنی مخلوقات میں بیٹیاں پسند کر لی اور تمہارے لیے مخصوص کر دیا بیٹوں کو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اب یہ ہے کہ بیٹیوں کے حوالے سے مکۃ المکرمہ میں وہ لوگ جہالت کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور بچیوں کا نام نہیں لیتے تھے، عورتوں کا نام محفل میں اور کسی کے سامنے نہیں لیتے تھے، اور یہ تھا کہ جب بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو رکھتے نہیں تھے، مار دیتے تھے، اگر وہ تھوڑی دیر لمبی اور بڑی ہو بھی جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ جب ان کو بچی کی خوشخبری سنائی دے دی تھی تو وہ ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ پایا جاتا ہے، بچیوں پہ مرچیں تقسیم کرتے ہیں، بچوں پہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ بچیوں پہ کچھ بھی تقسیم نہیں کرتے اور دعا لیتے بھی نہیں ہیں، دیتے بھی نہیں ہیں، مبارک دیتے بھی نہیں ہیں، لیتے بھی نہیں ہیں، اور بچوں پہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر نہیں بھی کرتے تو دیندار طبقہ بھی اس چیز میں وہ ہے، ہاں جی اللہ کا شکر ہے سارا کچھ ہے، لیکن جو پروٹوکول بچے پہ کیا ہوتا ہے وہ بچی پہ نہیں کرتے، یا پہلے بچیاں آ جاتی ہیں تو جو بچے کی خوشی مناتے ہیں وہ بچے کی نہیں کرتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، یہ ہے کہ جب ان کو بیٹیوں کو تم اتنا ہی برا سمجھتے ہو جو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، تمہیں جب خوشخبری سنا دی جاتی ہے بچیوں کی، ضرب للرحمن، جو تم اللہ کے لیے پسند کرتے ہو، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اور اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ جھوٹ میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں، پہلے 3 فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، وہ اور میں جنت میں ہاکذا یوں ہوں گے۔ صحابی نے پوچھا کہ جس کی 2 ہوئیں، فرمایا جو 2 ہوں گی وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ جس کی 1 ہو، فرمایا جس نے 1 کی پرورش کی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اور اسی طرح بھائی کے لیے ہے، والد فوت ہو گئے ہیں، بھائی نے اپنی بہن کی پرورش کی، 1 کی 2 کی 3 کی، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ وَهُوَ قَدِيمٌ أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا پرورش کرتے ہو، پائے زیوروں میں اس کو وہ کرتے ہو، میدانوں میں لے جاتے ہو، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ ذوف بیانی میں غیر مبین ہے۔ کیسے کرتے تھے زندہ درگور کہ بچی کو نہلا کے لے جاتے تھے، جس دن درگور کرنا ہوتا تھا اس دن اس کو زیور بھی پہناتے تھے، کپڑے بھی اچھے بھی کراتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ تو ابھی توتلی ہوتی تھی، مکمل بات بھی نہیں کر پاتی تھی، ظالموں تم ان کو درگور کر دیتے، غیر مبین، اپنی بات بھی مکمل سمجھا نہیں سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، تم نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، تم نے ان کو مؤنث بنا دیا، عورتیں بنا دی۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا تم اس وقت اس کی پیدائش کے وقت میں گواہ تھے وہاں پر؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، یہ تمہاری گواہی بھی لکھی جائے گی اور بعض پرس بھی ہو جائے گی اور تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اس کی تو ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو بغیر پروں کے چھوڑتے ہیں، اٹکل چھوڑتے ہیں، بغیر بنیاد بات کرتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو کوئی اس سے پہلے کتاب دی جس کتاب کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہی ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بل انہوں نے تو یہ کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس طرح پایا تھا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُهْتَدُونَ، بس ہم انہی کے پیچھے ہی چلنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، جب کبھی بھی ہم نے کسی بھی بستی میں اپنا رسول بھیجا، الا قال مترفوها، وہاں کے خوشحال لوگ اور اثریا لوگ، خواص لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثار مقتدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک نہج پہ پایا، ہم انہی کے آثار اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔
قل اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کہہ دیجئے کہ میں اگر آپ کو اس سے بڑی ہدایت دوں جو تمہارے آباء و اجداد کے پاس تھی تو پھر کیا آپ کی رائے ہے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہا جو مرضی ہے بس جی بس ہم نہیں ماننے والے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انجام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ نے دیکھا کہ کیسا ان کا انجام تھا۔ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، کہتے تھے آباء و اجداد کے ماننے والے، اللہ پاک نے فرمایا کہ بھی آباء و اجداد سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ اچھے الفاظ سے بری مراد لیتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے الفاظ سے مراد بری لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آباء و اجداد کو پایا، تو اللہ پاک نے فرمایا بھئی تمہارے آباء و اجداد تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، مانو آباء و اجداد کی، کون سے آباء و اجداد تمہارے آگے ہیں؟ یہ باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، جب وہ بات کرے تو اہل علم ہی ان کی بات کو پکڑ سکتے ہیں، اہل علم ہی ان کی بات کو پکڑ سکتے ہیں۔ وہ کل پرسوں پتہ نہیں کس اس میں وہ سوشل میڈیا میں وہ ایک ہے انکل شیخ ادھر کا کینیڈین، وہ صرف قرآن کی بات کرتا ہے، اتنا بکتا ہے اور اتنی فضول سی گفتگو کر کے نا لوگوں کو ایسے عجیب و غریب چیزوں میں اس نے الجھایا ہوا ہے۔ کوئی قرآن اور قرآن بھی اپنی مرضی سے کہتا ہے جو میں نے سمجھا وہی ہے، حدیث کوئی نہیں ہے، علیہ الرحمن بڑے عجیب و غریب وہ کرتا ہے۔ تو وہ ہمارا کلپ گیا تو ان کے فیصل آباد میں بھی دیکھو، وہاں کینیڈا میں بیٹھ کے یہاں اپنا خباثت پھیلا رہے ہیں، اور ہم اپنی دین کی بات یہاں سے بیٹھ کے وہاں نہ پہنچائیں۔ وہ ہمارا کلپ گیا تو ان کا بندہ کل پرسوں جو ہے نا وہ ادھر آ کے بیٹھا تھا، ہاں ان کو فالورز میں سے یہاں آیا اور اس نے سنا کہ بندے کون ہیں، تو علیہ اللہ بکافٍ عبدہ پہ میں نے پھر تھوڑی سی وہ کی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، ہاں اچھا بعد میں بیٹھ گئے جی، کہتے جی آپ نے ان کو سنا نہیں ہے۔ میں وہ اس بات پہ آپ کو آنے لگا، انہوں نے آباء و اجداد پہ بات کی، مجھے کہتے جی آپ نے ان کو سنا نہیں ہے، اس پہ بات کر لیں، اس پہ میں نے کہا بھائی یہ بات بوت تو نہیں چلے گی، آپ یہ بتائیں کہ بنیاد پہ آتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، دو ٹوک بات کرتے ہیں، آپ کروا لو یا شیخ صاحب سے کروا لو، ویڈیو لنک پہ کروا لو، یا ادھر آ جائیں یا ہمیں بلا لو، بات کر لیتے ہیں۔ اسی دکھ میں کرتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اور لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو۔ اچھا جی کہتے ہیں شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو قرآن کے مخالف ہوگی اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے۔ بات کتنی اچھی ہے، اس حدیث کو آپ لیں گے؟ میں نے کہا ٹھبر کرو، یہ ہماری فیلڈ ہے، ہاں صبر کرو۔ یہ والی بات کہ ہم آباء و اجداد کو مانتے ہیں، میں نے کہا اچھا جی یہ بتائیں، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، مجھے بتائیں وہ مجموعہ جو حدیث قرآن کے موافق ہے وہ تو دکھاؤ۔ شیخ صاحب کوئی ایک حدیث بتائیں جو قرآن کے موافق ہو۔ کبھی ایک بندے نے حدیث پڑھی نہیں ہے، حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، انکار بھی نہیں کر رہا، مان بھی نہیں رہا، یہ بھی نہیں کہتا حدیث کو نہیں مانتا، ایک حدیث نہیں بیان کرتا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ بھی قرآن کے مخالف کو آپ حدیث لیں گے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میں نہیں لوں گا، کہتے شیخ صاحب بھی یہ کہتے ہیں، تو پھر سارا ذخیرہ حدیث جو ہے وہ ختم ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں جی حدیث، چلو وہ تو میں نے کہا یہ ان سے پوچھنا پھر بتانا۔ کہتے ہیں جی اچھا یہ بتائیں کہ حدیث تو آئی ہے 350 سال بعد، امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، میں نے کہا پھر کہتے قرآن تو پہلے سے ہے، تو میں نے کس نے کہا حدیث بعد میں آئی ہے نہیں، امام بخاری نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھی، امام بخاری نے تو جمع کی ہے، حدیث کی کتابت تو صحابہ کے دور میں شروع ہوگی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ۔ میں نے کہا چلو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کہ سند حدیث کی ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، قرآن جو آپ کے پاس پہنچا ہے سند کے ساتھ پہنچا ہے یا بغیر سند کے پاس پہنچا ہے؟ جس راستے سے جو دور امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، قرآن تو سند کے ساتھ آیا ہے نا، قرآن بھی تو سند کے ساتھ آیا ہے، جس سند پہ قرآن پہ تم یقین کرتے ہو اسی سند اور اسی راوی پہ آپ جو ہے حدیث پہ بھی کر لو۔ کہتے ہیں جی قرآن کے لیے تو اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں نے کہا ایک حدیث آپ دکھا، ایک آیت مجھے دکھا دیں، ایک آیت مجھے دکھا دیں قرآن میں سے اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ قرآن کا ذمہ میں نے لیا، مجھے دکھائیں، شیخ صاحب دکھا دیں۔ آپ بھی کہیں گے وہ تو ہے، جب باطل ہوتا ہے پھر اس کے رات اسی طرح ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کا لفظ تو نہیں ہے، ذکر مراد ہے، ذکر کے اوپر حدیث لائیں گے تو قرآن آئے گا، ذکر سے مراد تو یاد دہانی ہے، قرآن کی حفاظت اللہ پاک نے ذمہ نہیں لیا۔
میں وہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا تھا، میں بات ویسے برائے بات نہیں کر رہا، بات برائے تصدیق کر رہا ہوں یہاں پہ۔ وہ کیا ہے، کہا کہ ہم آباء و اجداد کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو تمہارا دعویٰ ہے آباء و اجداد کا وہ تو تمہارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی ہی مان لو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کل کی بات ہے، کل پرسوں نیچے ہم بیٹھے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد ماجد سے کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بیزار ہوں جو کچھ تم عبادت کرتے ہو، مما تعبدون، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پہلی دفعہ وہی مجھے ہدایت دینے والی ذات ہے۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبیہ لعلہم یرجعون، اور ہم نے ان کے لیے بذریعہ وصیت اپنی اولاد کے لیے بات اولاد کے لیے چیز پیچھے چھوڑی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، ہم نے ان کو تھوڑا سا مزہ کروایا، تھوڑی سی موجیں کروائی، یہاں تک کہ ہماری طرف سے کیا ہے، سچا قرآن آ چکا۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، جب ہماری طرف سے حق آیا تو یہ تو جادو ہے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن نے اترنا تھا تو طائف اور مکہ کے درمیان میں جو سردار رہتے تھے ان پر کیوں نہیں گزرا، ان پر کیوں نہیں اترا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا شیبہ اور کون تھے، مغیرہ اور یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی معیشت اور رہن سہن بھی ہم ہی ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم ایک کو دوسرے کے اوپر درجات بلند کرتے ہیں۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کا خدمت گزار ہو سکے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے جو وہ مال جمع کرتے ہیں، سمیٹتے پھرتے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر سارے لوگ ایک ہو جاتے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، اگر یہ لوگ سارے مسلمان ہوتے، تھوڑے سے کافر، ان کو ہم کتنی فراوانی دیتے، ان کے گھروں کی چھتوں کو ہم سونے اور چاندی کی بنا دیتے۔ ومعارج علیہ یظہرون، سیڑھیاں اور موج اور مستی دے دیتے۔ ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہ یتکئون وزخرفا، ان کے گھروں کے دروازے فضہ، چاندی، سونے کے سارا کچھ ان کا وہ ہو جاتا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ ایمان والے کافروں کی طرف رجوع کر جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہر ایک چیز دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کی چند روزہ بہاریں ہیں۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت آپ کے رب کے حوالے سے کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آنکھیں بند کر لیتا ہے رب کی دعوت سے، اس کے اوپر شیطان ایک شتونگڑا مسلط کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ان پر ہمیشہ تسلط رہتا ہے، ان کو پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، جب ہمارے پاس آئے گا، ہے کہے گا کاش اس شیطان اور میرے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب میں ہے، اس کی وجہ سے میں پکڑا گیا۔ افانت ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، لیکن یہ ہے کہ تمہیں یہ ایسی باتیں نفع نہیں دے گی، شیطان اور شتونگڑے اور سارے مشترکون، سارے کے سارے سب کو ایک ساتھ ہی عذاب دیا جائے گا۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن كان فی ضلال مبین، جو اندھے ہوں، بہرے ہوں اور پکی گمراہی میں ہوں، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہاں ہم جب آپ کو لے جائیں گے یہاں سے، پھر ہم ان سے دو ہاتھ ہو لیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہاں یہ ہے کہ ہم ان کو وہ تھوڑا سا بھی دکھا دیں گے جس کے اوپر ہم قادر بھی ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس اس کو مضبوطی سے پکڑیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے پر
آپ ہی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ کے لیے یہ نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے۔ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور آپ سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ آپ پوچھئے من ارسلنا، جو ہم نے بھیجا، من رسولنا، آپ سے پہلے رسول، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تھا؟ یہ کس چیز پر بات چل رہی ہے؟ کہتے تھے ہم آباء و اجداد کی بات کو مانتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے سرداروں اور وزیروں اور درباریوں کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا کہ میں رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، جب ان کے پاس ہماری نشانیاں پہنچی تو مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، ہر نشانی دوسری نشانی سے بڑی ہی ہوتی۔ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو پکڑا اپنے عذاب سے تاکہ وہ واپس لوٹیں اور رجوع کریں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، تہزیئاً اور مسخرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے جادوگر، اے ماہر جادوگر، بما عہد عندک، جو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا وہ لے آؤ۔ اننا لمہتدون، اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم ہدایت پائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، اور جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ کیا ہو جاتے؟ ینکثون، عہد کو توڑنے والے ہوتے۔ کیونکہ فرعون اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام 9 قسم کے عذاب ہے، ہر عذاب کے بعد یہ معافی مانگتے اور ہر وقت جب عذاب ہٹ جاتا پھر ینکثون، عہد کو توڑنے والے ہوتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، اپنی قوم میں فرعون نے تکبر کرتے ہوئے آواز لگائی، قال یا قوم، اے قوم، میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر میری بادشاہت نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نیل اور نہریں میرے نیچے سے نہیں چل رہی۔ افلا تبصرون، تمہیں دکھتی نہیں ہے؟ ام انا خیر من هذا الذي وهو مہین ولا يكاد يبین، اب یہ کہ تانا دیا ہے، کیا میں بہتر ہوں جس کی بادشاہت ہے، یا وہ بہتر ہے جو عزت والا بھی نہیں اور جس کو صحیح درست بولنا بھی نہیں آتا، بات بھی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچا تھا تو اس کی جو بیوی آسیہ تھی، اس نے کہا چھوٹا بچہ ہے، کہا نہیں بچہ نہیں ہے، بچہ کھیلتا ہے، اس نے پکڑا ہے، بچہ کھیلتا ہے، اس نے پکڑ کے کھینچا ہے، مجھے جھٹکا دیا ہے۔ تو اس وقت جو انگارہ تھا وہ زبان پہ آیا تھا تو زبان میں لکنت آ گئی تھی، تو بات کرتے ہوئے اٹکٹاتے تھے، تو اس پر اس نے کہا یبین ولا یبین، جس کو بات بھی کرنی نہیں آتی۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، کیوں نہ ان کے ساتھ سونے کے کنگن والے لوگ آتے اور کنگن پھینکے جاتے اور ڈالے جاتے اور فرشتے ان کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے۔ فاستخف قومه فعتوا، بس ان کو ڈرکا دیا، یرکا دیا، اور قوم نے فرعون کی بات کو مان لیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب ہمیں غصہ آیا ہم نے ان کا انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کتنے لوگ تھے؟ 16 لاکھ فوج تھی، 16 لاکھ فوج کو سمندر میں اغرقناہم اجمعین، سب کو۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پچھلے گزرے ہوئی کہانی بنا دی اور نمونہ عبرت بنا دیا پچھلوں کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہم یصدون، جب انہوں نے مثال معاندانہ طور پر کی ابن مریم کے حوالے سے بات جب کرنے لگے کہ مریم علیہ السلام ان کے اوپر جب بات کرنے، اذ قومک منہم یصدون، تالیاں بجانا شروع کر دیا ان قوم والوں نے۔ قالوا آلیتنا خیر ام ہو، کہنے لگے کہ ہمارے آلیہ ٹھیک ہیں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے جو آپ کو مثال دی ہے یہ صرف جدل کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، تو اس پر ایک اور تماشا کھڑا کر دیا، لیں جی بغیر باپ کے بچی آ گئی، بچہ آ گیا، لیں جی ما ضربوہ لک، مذاق اڑایا۔
بل ہم قوم خصمون، یہ ہے ہی جھگڑالو اور لچڑ قسم کے لوگ ہیں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اور اللہ پاک تفصیلی جواب دے رہے ہیں وہ تو ہمارے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے اپنے بندوں کے اوپر انعام کیا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے نمونہ قدرت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء لجعلناہ منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اگر ہم چاہتے تو تمہارے اوپر جو انبیاء آتے وہ ہم فرشتے بنا دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اللہ کا علم، اللہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، آپ کو شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَاتَّبِعُونِ، میری پیروی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان آپ کو روک نہ لے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ، عیسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو ان کو کہا بھئی میں حکمت لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، میں تمہارے لیے بیان کرنے لگا ہوں کچھ چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی تم عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے. فاختلف الاحزاب، مختلف گروہوں نے شبہ ڈالنا شروع کر دیا. من بینہم، ان میں سے بڑی خرابی کی. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ظلم کیا. من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی اور پتہ تک نہیں چلے گا. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، دوست سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو دینی دوست ہوں گے وہی وہاں دوست ہوں گے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، کانوا مسلمین، وہ فرما بردار تھے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، آپ اور اپنی بیویوں کے ساتھ، تحبرون، خوش بخوش داخل ہو جاؤ، خوش بخوش داخل. اس میں یہ ذکر آیا ہے بیویوں، قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر آیا ہے وہ بیویوں کا آیا ہے، بیوی کا نہیں آیا. رانا صاحب قرآن مجید میں جہاں کی ذکر آیا بیویوں کا آیا ہے، بیوی کا نہیں آیا. جی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، وہ لے کے گھوم رہے ہوں گے. اکواب بصحاف، وہ پیالے ہوں گے اور سونے کے جام ہوں گے اور چاندی کے ہوں گے، لے کے کھڑے ہوں گے. فیہا وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو دل چاہے گا، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی وہ وہاں پہ ملے گی. وانتم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہ اس سے بڑی نعمت. تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ تمہاری جنت ہے، تمہیں وارث بنا دیا گیا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، سبب کامیابی. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تاکلون، بہت سارے میوے ہوں گے اس میں سے تم کھاؤ گے. اچھا، یہ جتنا کھانا ہوگا اور جتنا کچھ ہوگا اس کو اللہ پاک نے فاکہہ کہا ہے. تفکہ کہتے ہیں مزے کے لیے کھانا. کھانا ہمارے یہاں کھایا جاتا ہے نا، کھانے کے بعد کھانا مکمل ہو گیا جی، چلو جی فروٹ لے کے آؤ. فروٹ ہوتے ہی تفکہ کے لیے ہیں، یعنی لذت کے لیے. پھر کھانا کھا لیا، مینگو لے کے آؤ. اب وہ چوسے جا رہے ہیں، حالانکہ کھانا جتنا بھی کھایا 2-4 پیٹیاں وہ بھی کھا جاتے ہیں. تفکہ ہے، کھانا مکمل نہیں ہے. جنت میں جتنا بھی کھانا ہے وہ سارا تفکہ ہے، لذت کے لیے، طاقت کے لیے کوئی نہیں ہے. طاقت کا پیمانہ جنت میں کچھ نہ کہیں ایک رہے گا، سارا کچھ کھا لے ایک رہے گا، کمی اور کمزوری آئے گی ہی نہیں. ہم فیہا خالدون. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہا مبلسون، اور ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم ظالمین، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ونادوا، پکاریں گے، یا مالک، جہنم کے فرشتے کو، لیقضی علینا ربک، آپ کا رب ہمیں موت ہی دے دے، یعنی ہم ختم ہو جائیں. قال انکم ماکثون، نہیں مرو گے، تم یہیں تڑپو گے.
लक़द जिनाकुम बिलहक़, हम हक़ और सच्चा दीन तुम्हारे पास ले गए आए थे। वलाकिन अक्सरकुम लिलहक़ कारिहून, बहुत सारे दीन से बेजार होते थे। अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, क्या उन्होंने पक्की बात ठहरा ली और हमने भी उनके लिए ठहराने वाले हैं। अम यहसबून अन ला नस्मअ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या वो चुपके चुपके जो सरगोशियाँ करते हैं हम नहीं जानते उनके इन करतूतों को, उनके मशवरों को। भला व रुसुलना लदैहिम यक्तुबून, हमारे फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, फ़ौरन लिख लेते हैं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई भी लफ्ज़ लिखता है निकलता है तो वो लिख लेते हैं। कुल इन काना लिर्रहमानि वलद, कह दीजिए बिलफ़र्ज़ महार अल्लाह की औलाद हो भी, फ़ाना अव्वलुल आबिदीन, तो फिर मैं ही सबसे पहले अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ। सुबहान रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून, पाक है वो ज़ात ज़मीन और आसमान को पालने वाली, ज़मीन और आसमान को चलाने वाली ज़ात, रब्बिल अर्श, अर्श के पालने वाली, अम्मा यसिफून, जो लोग वो बयान करते हैं। फ़ज़रहुम यख़ूदू व यलअबू, ज़रहुम कहते छोड़ दो और हकारत के साथ छोड़ दो, जिसे जानवर को छोड़ना, जा 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 फेंक देना, ये जा। फ़ज़रहुम यख़ूदू, यख़ूदू कहते हैं खौज़ करना, किसी गोते में जाना, जितना आगे जाना चाहते हैं ये तमाशा और खेल कर लें। हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून, आकर रहेंगे उस वादे पर जो उनके साथ वादा किया गया। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुम व फ़िल अर्दि इलाह, वो ज़ात है आसमान में भी वो माबूद है, ज़मीन में भी माबूद है, आसमान में भी ताकत अल्लाह की, ज़मीन में भी अल्लाह की। वहुवल हकीमुल अलीम, वही बड़ी ताकत वाली हिकमत वाली ज़ात। व तबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा, बाबरकत है वो ज़ात, बड़ी आली शान है वो ज़ात जिसकी बादशाहत ज़मीन और आसमान और जो कुछ उसके बीच में। व इंदहु इल्मुस्साअ, उसी के पास क़यामत का इल्म है। व इलैहि तुरजऊन, उसी तरफ लौट कर जाना है। वला यमलिकुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिहि शफ़ाअत इल्ला मन शहिद बिलहक़्क़ि व हुम यअलमून, और नहीं पुकारते, ला यमलिकुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिहि, अल्लाह के अलावा जो पुकारते हैं वो मालिक नहीं है किसी भी सिफारिश के, मगर ये है कि जिसने अल्लाह के हक़ का कलमा कहा है और वो जानने वाले हैं, वही इस चीज़ के कामिल हो सकते हैं। वला इन सअल्तहुम मन ख़लक़हुम, उनको पूछिए तुम्हें किसने पैदा किया। ला यक़ूलुन्ना, कहें अल्लाह, फ़अन्ना युफ़कून, फिर कहाँ फिरे जा रहे हो। वक़ीलिही या रब्बी, और शान रिफ़त कसम है रसूल की इस कौल की कि ऐ मेरे रब, इन हाउलाई कौमुन ला युमिनून, ये लोग तो बदसलूक हैं, ईमान नहीं लाएंगे। फ़स्फ़ह अन्हुम, फिर भी इनको माफ़ कर दें, इनसे मुँह ना फेरें, इनसे मुँह फेर लें। फ़स्फ़ह अन्हुम वकुल सलाम, सलामती और अच्छी बात करें। फ़सौफ़ यअलमून, अन करीब लग पता जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। सूरतुद दुखान, दुखान कहते हैं धुएँ को। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस सूरत में ये बताया कि जब अल्लाह की तरफ से क़यामत से पहले एक धुआं आएगा, और इस सूरत में फ़िरऔन जो अपने आप को अज़ीज़ कहा करता था और अपने आप को बड़ा सरदार कहा करता था, उसको भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने खूब डांटा है और फिर बताया है कि तुझे ये बताएंगे क़यामत के अज़ाब और उसकी शक्लें देने के बाद हम कहेंगे चखो तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ बना फिरता है। मक्की सूरत है, ज़ाहिर है कि इसमें 3 मज़मून जो है वो बड़े मजबूती के साथ बयान होते हैं और हो भी रहे। एक ये है कि तौहीद, दूसरा रिसालत, तीसरा आखरत। हामी वल किताबिल मुबीन, कसम है इस वाज़ेह किताब की। वल किताबुल मुबीन, कसम है इस वाज़ेह किताब की। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हमने इसको बाबरकत रात में उतारा है और हम ही इसको उतारने वाले हैं, हम ही इसकी आगाही करने वाले हैं।
फ़ी लैलतिन मुबारकतिन में क्या है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि कुरान अज़ीज़ को अल्लाह जल्ल जलालुहु ने लैलतुल क़द्र में फ़ी लैलतिन मुबारकतिन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इसकी सिफत यह है कि हर एक मामला इसमें बड़ी हिकमत के साथ तकमील को पहुँचता है और जुदा किया जाता है। अमरम मिन इंदिना, ये हमारी तरफ से मामूर होता है और हमारी तरफ से ये हुक्म दिया हुआ होता है। इन्ना कुन्ना मुरसलीन, हम ही इसको भेजने वाले होते हैं। रहमतम मिन रब्बिका, और ये सब कुछ किसकी तरफ से और कैसे है? आपके रब की तरफ से रहमत है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और वो बहुत सुनने वाली ज़ात और समी जानने वाली, अलीम जानने वाली ज़ात और सुनने वाली ज़ात है। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, और वो मालिक है ज़मीन का और आसमान का अगर तुम यकीन करने वाले हो तो। ला इलाहा इल्ला हुवा युही व युमीत, कोई माबूद नहीं मगर वही है, युही व युमीत, वही ज़िंदा करता है और वही मौत देता है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे आबाओ अजदाद जो पहले गुजर चुके हैं उनका भी पालने वाला परवरदिगार यही है। बलहुम फ़ी शक्किन यलअबून, लेकिन इनको क्या हुआ कि वो अल्लाह के कामों में और अल्लाह की बातों में और अल्लाह के इस कलाम में शक व शुबह में पड़े हुए हैं और खेल तमाशे में लगे हुए। फ़र्तक़िब यौम तातिस समाउ बिदुख़ानिम मुबीन, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए उस दिन तक के लिए जिस दिन दुखान आ जाएगा, धुआं आ जाएगा और वो छा जाएगा। यग़शन नास, लोगों के ऊपर छा जाएगा। हादा अज़ाबुन अलीम, ये अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब तुम्हें मिल रहा। ये जो सर्दियों में धुआं होता है, ये अज़ाबुन अलीम एक और आएगा। वो जो दुखान है आसमान बनाने वाला, वो अल्लाह पाक ने दुखान यानी एक मादा था, दुखान धुआं था, उसको अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आसमान बनाया। ये क़यामत की निशानियों में से आएगा। ऐसा धुआं होगा सब के ऊपर आकर छा जाएगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून, तो फिर ये कहेंगे ऐ अल्लाह हमसे इस अज़ाब को हटा लीजिए, थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए, हम ईमान लाने वाले हैं। अन्ना लहुम ज़िक्र वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, लेकिन उस वक़्त उनको नसीहत कहाँ से हासिल होगी जबकि रसूल मुबीन और रसूल अमीन उनके पास पहुँच चुके हैं, उनको बात पहुँच चुकी है और उनको समझा चुके हैं। सुम्मा तवल्लौ अन्हु वक़ालू मुअल्लम मजनून, फिर ये है कि वहाँ से उन्होंने एराज़ किया और कहने लगे ये तो सीखे हुए दीवाने हैं और इनको कहीं और से सिखाया जाता है। इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून, फिर ये है कि हम थोड़ी देर के लिए अज़ाब को ख़त्म करने वाले हैं लेकिन फिर हम इसको दोबारा भी ला सकते हैं। यानी मक्कातुल मुकर्रमा में भी ऐसे हालात आए थे कि जिस वक़्त क़हत के ज़माने में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआ कराया करते थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की उसमें फ़िरऔन और आले फ़िरऔन ने तो बहुत दफ़ा करवाया और कई दफ़ा उन्होंने दुआ करवाई, वो अज़ाब हट जाता था लेकिन फिर वही उसी तरह ही करने लग जाते थे। यौम नब्तशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून, कि हम बहुत बड़ी सख़्त पकड़ करने वाले हैं। इससे दोनों मुराद हो सकते हैं, बदर का मैदान भी हो सकता है और क़यामत भी हो सकता है कि हम इनको पकड़ेंगे। यानी बदर में जो उनको मार पड़ी थी, इन्ना मुंतक़िमून, हम पूरा पूरा बदला लेने वाले। वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम, हमने इससे पहले भी आज़माया फ़िरऔन को और कौम फ़िरऔन को। उनके पास एक मुअज़्ज़िज़ रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे। अन्नद्दू इलैया इबादल्लाह, उनका फ़रीज़ा ये था कि उन्होंने कहा भाई ये बनी इसराइल अल्लाह के जो बंदे हैं मेरे हवाले तुम कर दो। इन्नी लकुम रसूल अमीन, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार पैगम्बर बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह तालू अलल्लाह, और दूसरा मुतालबा ये किया कि अल्लाह के ऊपर किसी किस्म की बात नहीं करनी, यानी अल्लाह के हुकूक की पामाली नहीं करनी बल्कि पासदारी करनी है। इन्नी आतीकुम बिसुल्तान मुबीन, और मैं जो ये रसूल कह रहा हूँ वाज़े तौर पर तुम्हारे लिए मैं निशानियाँ लेकर आऊँगा। व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून, मैं पनाह चाहता हूँ अपने रब से और आपके रब से कि तुम ऐसा कोई इक़दाम करो कि मुझे तुम मार डालो, मुझे संसार कर डालो, मुझे तुम पत्थर मारो। व इल्लम तुमिनू ली फ़ातज़िलून, ठीक है आप मुझे मेरी बात नहीं मानते और मुझे तस्लीम नहीं करते, फ़ातज़िलून, तो फिर जुदा हो जाइए। फ़दआ रब्बहु अन्ना हाउलाइ कौम मुजरिमून, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह ये कौम तो मुजरिम कौम है, इनको पकड़िए।
فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان آیا کہ آپ اس قوم کو، بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے چلے جائیں۔ تقریباً 7.25 لاکھ کے قریب یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کے چلے گئے سمندر کے کنارے اور دریا کے کنارے، اور پیچھے جو فرعون کی فوجیں تھیں وہ 16 لاکھ کے قریب تھے لوگ جنہوں نے پیچھا ان کا کیا۔ اللہ جل جلالہ نے 16 لاکھ کو ہی تباہ اور غرق کر دیا۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ اب یہ ہے کہ اس خشک اس بحر کو، سمندر کو اور اس دریا کو خشک ہی چھوڑ دئیے۔ اب یہ ہے کہ انہم جند مغرقون، یہ لوگ بھی ایسے ہی غرق ہونے والے ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب اللہ جل جلالہ نے ان کو وَأَلْقِ عَصَاكَ کہا کہ اپنا ڈنڈا آپ دریا پہ اور سمندر پہ پھینکیے، جب ہی انہوں نے پھینکا تو درمیان میں راستے بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ چلو جی فوراً پانی نے راستہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، راستہ آگے پیچھے ہوا ہے، جو نیچے مٹی ہے وہ تو تھوڑی تھوڑی گیلی ہونی چاہیے، مٹی بھی ساری خشک تھی، گیلا پن اس مٹی میں بالکل نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ جب یہ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پیچھے آپ پریشان نہ ہوں، اس کو اسی طرح ہی آپ چھوڑ دیں۔ اب جب یہ نکلے تو فرعون نے بھی اپنی فوجیں جو ہیں وہ بیچ میں ڈال دی۔ اب یہ ہے کہ فرعون کا پہلا فوجی ایک کنارے پر، آخری فوجی دوسرے کنارے پر کہ شروع میں تھا، تو اللہ پاک نے سمندر کی لغاموں کو چھوڑ دیا۔ انہم جند مغرقون کم ترکوا من جنات وعیون، پیچھے کتنے باغات اور کھیت چھوڑے تھے انہوں نے، وزروع ومقام کریم، کھیتیاں بھی چھوڑی تھی، بڑے محلات اور گھر بھی انہوں نے چھوڑے تھے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، بڑی موجیں تھیں اور اس میں وہ موجیں اڑایا کرتے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ایسے ہی ہوتا ہے جو ہماری بات نہیں مانتے ہم ان کی جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ اثر مبغوضیت یہ تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر جب غضب کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے اوپر آسمان بھی غصے میں تھا، زمین بھی غصے میں تھی، جب وہ چلے گئے تو ان کے لیے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اس سے ایک اور پہلو بھی چل رہا کہ ایسا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے خبیث اور گھٹیا لوگ تھے کہ ان کے اوپر زمین اور آسمان نہیں روئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا جو نیک لوگ چلے جاتے ہیں تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتے ہیں، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت امیز عذاب سے نجات دی اور ان کو فلاح اور کامیابی دی۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ لوگ جو فرعون تھا اسراف کرنے والا بھی تھا، حد سے تجاوز کرنے والا بھی تھا، اور ان کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ بھی جمایا کرتا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پھر ہم نے ان کو چن لیا علی علم، اپنی علمی بنیادوں پر تمام جہانوں کے لیے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، پھر ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی کہ لوگوں کے لیے بڑا اس میں امتحان تھا، آزمائش تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، بس ایک ہی موت ہے جو ہم مر چکے ہیں، بس ایک ہی آئے گی جو آئے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی کوئی نہیں آنی۔ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ قالوا فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اور دعوے کے طور پر کہنے لگے بھائی اگر ہم نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی بوڑھے بابا جی کو بھی لے کے آؤ ہمارے سامنے، وہ آ کر کہے کہ واقعی جی مر کے بعد ہم نے آنا ہے، مرنے کے بعد۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ جواب حق مانا اللہ پاک نے دیا کہ وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب اور قوم صالح، یہ سارے جو آئے ہیں، اہلکناہم، ہم نے سب کو تباہ کیا، انہم کانوا مجرمین، یہ سارے کے سارے مجرم تھے، سرکش تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، حکیمانہ جواب اللہ پاک نے دیا کہ بھئی زمین اور آسمان کو ہم نے فضول پیدا نہیں کیا، وما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں بنایا مگر اس کو کسی سچے دستور کے مطابق ہم نے اس زمین اور آسمان کو بنایا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے تک نہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان کا جو فیصلے کا دن ہے، میقاتہم اجمعین، تمام لوگوں کے فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے کہ ان کو اس دن فیصلہ ہونا ہے۔
یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اس دن کوئی دوست دوسرے دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی کسی دوست کو دوسرا دوست مدد کر پائے گا، نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس کے اوپر اللہ کی شفقت اور پیار ہوا، انہ هو العزیز الرحیم، وہ ذات غلبے والی بھی ہے اور رحم اور شفقت کرنے والی بھی ہے کہ کسی دوست کے ذریعے سے دوسرے دوست کو وہ بچا لے۔ ان شجرۃ الزقوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شجرۃ الزقوم کی بات کی تو اس وقت مشرکین نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے شجرہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، درخت سمجھ میں آتا ہے، ایک طرف درخت کہہ رہی ہیں، دوسری طرف آگ کہہ رہی ہیں کہ جہنم کے بیچ میں فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں سے درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا درخت وہ جلے گا نہیں؟ اس درخت کو کھائیں گے بھی اور اس کے وہ انگارے بھی نہیں ہوں گے، پھر اس کے وہ پتے بھی ہوں گے؟ تو انہوں نے اس قسم کے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا۔ اللہ جل جلالہ نے مزید تفصیل سے بتایا، اور یہ ابو جہل جو تھا اس کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہا کر رہا الیاذ والمان، محمد نہ کہا کرو بلکہ المزمم کہا کرو، الیاذ والامین، اور کہتا تھا کہ ان کو معزز اور محترم نہ کہا کرو، معزز اور محترم میں خود ہوں۔ اللہ پاک نے کہا صبر کر، تو معزز اور محترم جیسے ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، انجام ہے مجرمین کا کہ یہ زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاسیم، یہ جو بڑا مجرم ہے ابو جہل، یہ اس کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، یہ پیپوں اور یہ پگھلا ہوا تانبا ہوگا اس کی طرح ہوگا، یغلی فی البطون، جب اندر جائے گا پیٹوں میں تو یہ کھولے گا وہاں پر، کغلج الحمیم، جیسے کہ پانی کھولتا ہے اور ہنڈیا کھولتی ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور زبانیہ سے کہا دیے کہ اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں اس کو ڈالو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوئے پانی جو ہے اس کے اوپر پھینکو، ذق، کہہ دیا جائے گا تو چکھ، انک انت العزیز الکریم، بڑا معزز اور بڑا مکرم بننے کی کوشش کیا کرتا تھا، اب تیری عزت ہے، تو بڑا معزز ہے، بڑا محترم ہے۔ اب دو پہلو سے قرآن عزیز جب کس کو سزا دیتا ہے، سزا جس وجہ سے ہوتی ہے سزا بھی اسی قسم کی ہوتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یا قوم یا کوئی شخص ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، اپنی سرداری کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عزت کی وجہ سے، اسٹیٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ پاک عذاب بھی دیتے ہیں اور عذاب کے ساتھ مہین بھی آتا ہے کہ ذلت بھی اس کو ملے گی اور عذاب بھی اس کو ملے گا۔ اور یہ جو تھا یہ بھی اپنے آپ کو مکرم کہا کرتا تھا، ذہنی اور روحانی بھی عذاب دیا جا رہا، جسمانی بھی دیا جا رہا، اور جو عزت کے یہ پیمانے اپنے لیے گن لیا کرتا تھا اب اس کو یہ والا بھی عذاب دیا جا رہا۔ جی جی بہت اس میں وجہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ مکی صورت ہے مجموعی طور پر، تو بات جب آتی ہے نا یہ ایسے نہیں آئی۔ مکۃ المکرمہ، قرآن جتنا بھی ہے قرآن کا مزاج واعظانہ ہے، ناصحانہ ہے، مطلب جو واعظ ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، وہ ایک بات کو 4-5 دفعہ بھی کر لیتا ہے، 2-3 دفعہ بھی دہراتا ہے، یہ تصنیفانہ مزاج نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے وہ کی، جبریل امین آتے اور یوں پاور کے ساتھ بات کرتے، ان کے سوالوں کا جواب اور ان کے اشکالات کا جواب جو ہے وہ پاور اور واعظ کی صورت میں دیتے۔ پھر واعظ میں کبھی ناصحانہ بات ہوتی ہے اور کبھی پھر ترہیبانہ بات ہوتی ہے، کیونکہ جب تحریر میں جو بات کی جاتی ہے اور لکھائی میں جو کی جاتی ہے اس میں اتنی پاور نہیں ہوتی، اور جو گفتگو اور کلام، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ، کتاب اللہ تو ہے ہی ہے، اور یہ کلام اللہ، اللہ پاک نے اس کو کلام فرمایا، یہ وہ والے الفاظ ہیں اس میں، اس لیے یہ پاور ہے۔ قرآن مجید دلوں کو پکڑتا نہیں ہے بلکہ دلوں کے گہرائی میں پکڑ کے اس کو جھنجھوڑتا بھی ہے اور موم بھی کرتا ہے۔ انک انت العزیز ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کا تم شک و شبہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں مزاج قرآن دوبارہ دوسری طرف، جہاں تھوڑا سا ڈانٹتے ہیں وہاں فوراً پیار دے دیتے ہیں۔ یہ مجموعی ہے یہ صرف ابو جہل کے لیے؟ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن عزیز جب بھی شان نزول ہوتا ہے تو وہ ایک کے لیے نہیں ہوتا، وہ مجموعی طور پر ہوتا ہے، مجموعی طور پر حکم بھی مجموعی طور پر ہوتا ہے، اور عذاب اور سزا بھی وہی ہوتا ہے کہ جو بھی ابو جہل کے نقش قدم پہ چلے گا اور اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہوگا جیسے اس لعین کا ہوا۔ اور یہ وہ جتنا جلال کے ساتھ اس کے بارے میں بات آئی، اتنی بڑی خباثت بھی تو اس کی زیادہ تھی نا،
ان المتقین فی مقام امین، متقین جو ہوں گے وہ مسجد امین میں ہوں گے، فی مقام جگہ پہ ہوں گے، امین میں ہوں گے، امانت والی اور بہترین جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق، موٹے اور باریک ریشم پہنیں گے، متقابلین، ایک دوسرے سے باتیں بھی کریں گے۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، یا ایک پورا محل دے دیا جائے، پورا پارک ہی دے دیا جائے، اس کو کیا انجیر کیا فروٹ سارے دے دیا جائیں، وہ کلہ ہی کلہ ہو، وہ کلہ ہی کلہ ہو، جب تک سینہ چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، دوستوں میں آپس میں وہ دوستی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ سورت اس میں آتا ہے 23 سپارے میں آتا ہے، اس کی تفصیل آئے گی کہ جنتی آپس میں پھلوں کو کھینچیں گے، چھین کے کھائیں گے۔ چھیننا تو وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہو، یا وہاں ہوتا ہے جہاں محبت ہو، وہاں ہوتا ہے جہاں محبت ہو کہ دوست کھا رہا ہے اس سے چھین کے کھانا، یہ محبت کی علامت ہے۔ متقابلین، گپ شپ بھی ہوگی۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، ایسے ہی بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی کے ساتھ ہم ان کے نکاح اور شادی کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور منگوائیں گے ہر ایک میوے کو اور فروٹ کو بھی، جی یہ لے آئیں یہ لے آئیں یہ لے آئیں، ایک وقت میں وہ فروٹ ہوں یا کھانا ہو، جنتی 40 من بیٹھے بیٹھے کھا جائے گا، 40 من، اور کوئی ٹائم ٹیبل کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح، کیونکہ صبح شام وہاں نہیں ہے، صبح شام وہاں نہیں ہے، بیٹھا ہے کھایا ہے، اب کھا کے اٹھا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈکارا آیا خوشبو آئی، تھوڑا سا پسینہ آیا خوشبو آئی، سارا کچھ ہضم، واش روم نہیں ہے، واش روم سسٹم بھی نہیں، واش روم نہیں ہے، واش روم سسٹم بھی نہیں ہے، خوشبو آئی، پھر دوبارہ سے جی منگواؤ، جی لے آؤ، مہمان آ گئے، جی 40 من پھر کھا جائے گا۔ اور یہ اتنا نہیں ہوگا، 40 فٹ کا خود بھی تو ہوگا نا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام والا، بلکہ 120 فٹ کا ہوگا، 120 فٹ کا ہوگا، 40 سال اس کی عمر ہوگی، 40 سال عمر ہوگی، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ جتنا کھائے گا کہ میں نے بہت کھا لیا میں طاقتور بن گیا، طاقت بڑھے گی نہیں کھائے گا 40 سال تو طاقت کم نہیں ہوگی۔ وہ کھانا جو ہوگا وہ لذت کے لیے ہوگا، طاقت کے لیے نہیں ہوگا، کمزوری کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ جیسے، اب کہنا تو نہیں چاہیے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بات کرتے کرتے نا، تو کسی نے حسین رضی اللہ عنہ کا غم تڑپانے کے لیے بیان کر رہا تھا، تو بات کرتے کرتے مزاحیہ کہتا ہے کہ ان کا نا نسوار بھی بند کیا تھا، تو خان جتنے بھی تھے رونے لگ گئے، کیونکہ ان کے ہاں اہمیت تھی۔ تو میرا دل کرتا ہے جب وہ جنت کا بیان کرے نا تو جنت میں کیا کچھ ہوگا، تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ آج کل بیانات میں شروع کریں، جنت میں شوگر نہیں ہوگی۔ پھر بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا چاہت ہوگی یار جنت ٹھیک ہے، جنت میں شوگر نہیں ہوگی۔ 40 سال حسن یوسف ہوگا، 40 سال ہوگی، ہر جمعے اپنی شکل چینج کرے گا، اور ٹچ اسکرین سسٹم، سینسر سسٹم ہوگا، جمعہ بازار لگے گا، اور جمعہ بازار میں ساری تصویریں لگی ہوں گی، تو یہ کہے گا کہ یہ تصویر اچھی ہے، یوں کہے گا اچھی ہے، تصویر اسی کی بن جائے گی۔ کٹنگ کے لیے بال یہ اچھی ہیں، بالوں کی طرف وہ کرے گا، یوں اشارہ کرے گا، وہ فوراً جو ہے وہ اس کے بال بن جائیں گے۔ جمعے والے دن موج کرے، ہر روز کی اپنی شکل تبدیل کرے، کیسنگ چینج ہو جائے گی، حیت انسان کی ایسی ہی رہے گی۔ جی میں جنت کو آگے بیان کرنا تھا۔ جی 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 یہ بھی ویسے بات آپ کی ٹھیک، یہ بات بھی ویسے ٹھیک۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بکرۃ و عشیہ، ان کو صبح اور شام کھانا دیا جائے گا، صبح اور شام کھانا دیا جائے گا۔ صبح اور شام ہوگی نہیں، صبح اور شام کی مقدار کے فاصلے کے ساتھ کھانا دیا جائے گا، تو مقدار ہوگی۔ ایک کچھ چیزیں ایسی بیان ہوتی ہیں جو شوق دلانے کے لیے ہوتی ہیں، شوق دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ جمعے والے دن عموماً ہم نہاتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں، کل اعتکاف ہے، بہت کچھ ہونا ہے اس وقت بھی، تو اعتکاف میں بھی سارے بناؤ سگار کرتے ہیں، تو جمعے والے دن ایک چاہت ہے، تو اس چاہت کو برقرار رکھنے کے لیے جنت کی چاہت بتائی گئی۔ چلیں جی آگے چلیں، اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ اچھا جی کہاں پہ پہنچے تھے؟ ٹھیک ہے، کذالک وزوجناہم لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی
اور جو ان کو موت آ چکی ہوگی اس کے بعد کبھی بھی ان کو جنت میں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ یہ زندہ رہیں گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور مزے کی بات یہ ہے جنت تو ملی ہے، جنت کی نعمت تو ان کو ملی ہے، لیکن جنت کی نعمت سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ جہنم سے بچا لیے گئے ہیں۔ وَوَقَاهُمْ، ہمارے اکابرین میں سے ان کی زندگی جب پڑھتے ہیں روتے ہیں، یا اللہ بس جہنم سے بچا لیجئے گا، باقی معاملہ آپ کے اوپر ہے، باقی معاملہ آپ کے اوپر ہے۔ فضلا من ربک، اللہ اکبر، فضلا من ربک، یہ جتنی نعمتیں مل رہی ہیں، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ہو چکا ہے، یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ ہم اعتکاف میں بیٹھے تھے، کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ ہم عالم اور مفتی تھے، کس بنیاد پہ ہوا گا؟ ہم صدقات دیا کرتے تھے۔ فضلا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے فضل۔ پھر یہ جتنے اعمال ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے پورا کرنا ہے، لیکن ملنا اللہ کے فضل پہ ہے، اپنے حکم پورا کرنے پہ نہیں ملنا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یعنی جنت کے یہ اعزاز بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، آپ کی آسان زبان پر ہم نے یہ آسان کر دیا تاکہ یہ نصیحت کو لیں۔ فارتقب انہم مرتقبون، آپ بھی انتظار کیجئے، فإنا مرتقبون، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ سورۃ الجاثیہ مکیہ، مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں جلال ہے، اور حوامین میں سے ہے، یعنی عروس القرآن، قرآن کی جو دلہن صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت جاثیہ ہے۔ جاثیہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا، یعنی کسی کو پٹخ کے مارا جائے تو گھٹنوں کے بل جیسے مرتا ہے، اوپر سے گرتا ہے، تو جہنمی اور جن کو عذاب دیا جائے گا ان کی شکل اور ان کا نقشہ اللہ پاک نے یوں کھینچا ہے کہ ایسے ہوں گے جیسے گھٹنوں کے بل پڑے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح۔ کیا مطلب؟ ایک تو بندہ مرتا ہے، مر ہی جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ ایسے مرتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ ذلت کے ساتھ مرتا ہے، تو اللہ پاک نے یہ ذلت کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی جو زبردست حکمت والے اللہ ہیں اس کی طرف سے۔ اب مکی صورتوں میں پہلے کیا ہے کہ اللہ پاک اپنی توحید کو بیان کرتے ہیں، دلوں کو نرم فرماتے ہیں، دلوں کی صفائی فرماتے ہیں۔ جب دلوں کی نرمی ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے، جیسے پودا لگانے والا زمین کو پہلے درست کرنے کے بعد بیج لگاتا ہے، اللہ پاک دل کو صاف شفاف اور نرم کرنے کے بعد توحید کے پانی سے، توحید کی ترغیب سے کرنے کے بعد احکام اور اپنی محبت جو ہے وہ بیج ڈالتے ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات، زمین اور آسمان میں بڑی بڑی نشانی ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات، تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں کی پیدائش میں بھی، ان کی تفصیل پچھلے کافی سپاروں میں آ چکی ہے۔ لآیات، آیات لقوم یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء، رات اور دن کے آنے اور جانے میں بھی نشانی ہے، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے آسمان سے، فاحیا بہ الارض، اور اس سے پھر اللہ جل جلالہ نے تمہیں زمین کو، اللہ جل جلالہ نے رزق سے نوازا اور اس کو زندگی دی، اس کو ہریالی دی، بعد موتہا، اس کے مردہ پن کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں بھی آیات لقوم یعقلون، جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہاں پر بھی فرمایا ہے رزق جو ہے وہ آسمان پہ ہے، آگے بھی آئے گا وفی السماء رزقکم وما توعدون، جتنا بھی رزق ہمیں زمین سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ زمین میں نہیں ہے، رزق جو ہے یہ آسمان میں ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کو توکل اور وہ دیا، وہ تو کہتے ہیں آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں۔ جن کو فراوانی ملی ہوئی ہے ان کا دماغ جو ہے وہ ماننے کو تصور نہیں کرتا کیسے زمین سے ہی ہمیں ملتے ہیں۔ ہم ویسے اپنے طور پر ہی اگر اندازہ کر لیں کہ آمدنی کتنی ہے اور گھر کے اخراجات کتنے ہیں، اگر عقل کے طور پر آنا چاہتے ہیں، ایک بندے کے اگر 50,000 ہیں تو وہ اپنے گھر کے اخراجات لکھنا شروع کر دے کہ وہ 50,000 نہیں نکلتے، وہ پتہ نہیں کتنے اخراجات نکلتے ہیں، آمدن سے ڈبل ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں۔ تو رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آسمان کے اوپر ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ وہ نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں حق اور سچائی اور صداقت کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی یہ بڑی بڑی آیتوں اور اللہ کی نشانیوں کے بعد پھر کون سی ایسی چیز ہوگی جس کی بنیاد پر یہ مانیں گے، کیونکہ قرآن عزیز معجزہ ہے،
جب اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے آ چکا تو اس نشانی کے بعد وہ کون سی نشانی ہوگی جس کی بنیاد پر وہ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ، تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر ایک اس کے لیے جو گناہ گار بھی ہے، اثیم بدماش بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہم، اور وہ اللہ کی نشانیاں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان کے سامنے ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں۔ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، وہ پھر ایسے ہی کرتے ہیں کہ استمرار کے ساتھ اور وہ اس کے اوپر دوام کے ساتھ عناد پرستی کرتے ہیں اور گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، اور اس کو آپ عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے۔ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے جی آپ کو مبارک ہو، آپ کی 2 سپلیاں آئیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کی دکان کی چھت گر گئی۔ ایک یہ ہے کہ وہ مبارک دے رہا ہے اور اوپر سے وہ گیا، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل لعین ہے۔ کتنی دفعہ جی غصے سے۔ اب یہ لعین کیا کیا کرتا تھا؟ جس موقع پر سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ابو جہل کے ساتھ جو ہے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے کہ سیرت میں ہر موقع پر اس لعین نے ہی ٹانگ اڑائی تھی۔ اچھا، یہ اتنا بڑا لعین ہونے کے باوجود روزانہ چھپ کے کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتا تھا۔ کتنی دفعہ پکڑا گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ملتے تھے، وہ ایک ٹائم میں آتا تھا، وہ دوسرے ٹائم میں آتا تھا، کہتے تھے قرآن سنے بغیر سرور نہیں ملتا، اور رات کو چھپ کر کے آتے تھے، شرمندہ بھی ہوتے تھے۔ سردار یہ مل کے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز میں تہجد میں کعبہ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے، اصحاب جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ لعین سنتا بھی تھا، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو جیسے کہ یہ سنا ہی نہیں ہے۔ کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا شیئا اتخذها ہزوا، جب ان کو پتہ چلتا ہے ہماری کسی قدرت کی نشانی کا کہ شجرۃ الزقوم ہے، جی اللہ پاک نے یہ اتخذها ہزوا، تو اس کو مذاق اڑا لیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ من ورائہم جہنم، اس عذاب کے پاس من ورا کہتے ہیں پیچھے کو، پیچھے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو دنیا میں انہوں نے کمایا اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جو اللہ کے علاوہ انہوں نے 2 دوست بنائے تھے وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى، یہ قرآن ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب کا، دردناک عذاب کا ایک ٹکڑا ہے اور جو اشد ہوگا۔ اب مکی صورتوں کا مزاج، مکی صورتوں کا مزاج، اللہ پاک اپنی توحید کی طرف آ گئے، اپنی توحید، اور پھر دوبارہ سے بات آ گئی، اللہ پاک نے اپنی توحید بیان کی، جنت اور جہنم کی بات کی، دوبارہ سے پھر جو ہے وہ اللہ کی توحید کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے سوچ میں، باتوں میں اللہ کے تذکرے اور اللہ کی توحید کی بات کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، ورنہ دل جو ہے وہ بدک جائے گا۔ موسم ہے جی، اللہ کا موسم ہے، آج اللہ نے گرمی کر دی۔ موسم اچھا ہوا جی، اللہ نے کتنا پیارا موسم بنا دیا۔ بارش ہوئی تو اللہ نے کتنا پیاری بارش کر دی۔ فروٹ لینے کے لیے گئے جی، 2 کلو مجھے دے دیجئے، ماشاءاللہ جی اللہ پاک نے کتنا بہترین رنگ بھرا ہے جی۔ کیلے تو اللہ پاک نے بڑے بہترین بنائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی قدرت کو بولیں گے، سوچیں گے تو ٹھیک رہیں گے۔ بولنا تو ہے، کہنا تو ہے، بولنا تو ہے، کہنا تو ہے، ہر ایک صفت کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہیں گے تو ہماری یہ دعوت بھی ہوتی رہے گی، اندر چارجنگ بھی۔ جب تک اللہ کی قدرت کی چارجنگ نہیں ہوگی تب تک کام نہیں ہوگا۔ ایک اور بات بھی بتلا دوں، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ تلاوت ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر بغیر سمجھے کر رہے ہیں، مستقل یہ حکم بھی ہے، ثواب بھی ہے، بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ جو انقلاب آئے گا وہ یہ سوچنے اور پڑھنے اور بولنے سے آئے گا کہ اندر کی دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، وہ ترجمے سے آئے گا کہ اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہی ہیں، ہم نماز میں کیا کہہ رہی ہیں اور کیا اللہ پاک سے سن رہی ہیں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر اور ذلیل کر دیا سمندر کو، لتجری الفلک بامرہ، تاکہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل سے تجارت، بزنس اور کاروبار کرو، ولعلکم تشکرون، ان نعمتوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کوئی کسی کا انویسٹمنٹ اس کو دے دیتا ہے، قرض کے کاروبار کر لو، تو ساری زندگی اس کے وہ شکر گزار رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ لعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، ہر ایک چیز زمین اور آسمان میں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ کہا جاتا ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بہت بڑی جنت اللہ نے پہلے سے ان کو دی ہے، ان کو مزید اللہ پاک نوازے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت اللہ کو بولا، اللہ کو انہوں نے بہت بولا اور بہت سنا، ہر بیان اللہ کو بہت بولا اور بہت سنا اور سنایا۔ فرمایا کرتے تھے، اور اس میں قرآن کی آیات بھی اس کی وہ کرتی ہیں، جو جتنا لمبا سجدہ کرے گا کائنات اس کے لیے اتنی زیادہ مسخر ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے کائنات کو بنایا ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور انسانی کیفیت میں سب سے محبوب کیفیت اللہ کو جو وہ ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اچھا، یہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جتنا زیادہ مسخر کر رہا ہے، کائنات اتنا زیادہ اس کے لیے مسخر ہو رہی ہے۔ اللہ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، ساری کی ساری اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یہ بڑی نشانیاں لقوم یتفکرون، جو غور کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے کائنات کو اشارہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جانوروں کو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دریاؤں کو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ پرچی لکھی تھی یا نہیں کی تھی؟ بہت کچھ انہوں نے کمال کیا۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، سلوک المؤمنین بالکفار کیا جا رہا ہے۔ للذین آمنوا، کہہ دیجئے آمان کو، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کی قیامت کا یقین رکھنے والے نہیں ہیں درگزر کر دو، ان کو معاف کر دو۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ معاملات میں ایسے قوموں کے ساتھ ذرا پیار سے لیں گے تو یہ مزید جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کا ثواب اور اس کا نفع کس کو؟ فلنفسہ، اس کو خود ملتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، جو برا کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی طرف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور حکمت دی اور نبوت۔ اس سے انبیاء بنی اسرائیل بھی ہیں، اور اس انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا۔ اور یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو پاکیزہ رزق کھاؤ اور اسی کو ہی تلاش کرو۔ اور پیچھے جو فرمایا ناز کا حکم ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اتنا مقرب بنایا، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، بحیثیت انسان اس کے جو کھانے ہیں وہ پاکیزہ اور اطیب ہیں، جانوروں کی طرح نہیں ہیں، وحشی کی طرح نہیں ہیں، بدبودار چیزیں نہیں ہیں، انسان نہیں کھاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں مکرم بھی بنایا اور تمہارے اندر کی چاہتیں اور تمہاری ضروریات جو تھیں وہ بھی مکرم اور معزز ہی بنائی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ بنی اسرائیل والے نیچے لگے ہوئے لوگ تھے اور ذلت میں گزار رہے تھے، فَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے تمہیں عزت بھی دی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے آتَيْنَاهُمْ ان کو دیے اپنے حکم کی بہت نشانیاں دی ہیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بس انہوں نے اختلاف کیا اپنے درمیان جب ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا کہ یہ نہیں ہے۔ انہوں نے خود سے مطالبہ کیا تھا کہ بھی ہمیں آپ کوئی کتاب لے کر آئیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ علیہ السلام 70 بندے لے کے چلے گئے۔ جب کتاب آئی تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی طرف سے، ہمیں کیا پتہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ پاک نے فرمایا سارا ان کو پتہ تھا، من مچلے تھے۔ بغیم بینہم، حسد کی بنیاد پر ایسا کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ کا رب ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ فرمائیں گے جن چیزوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، یہ قرآن کی آیت
یعنی آپس میں نہیں، ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا. ایک تو بنی اسرائیل آپس میں بھی اختلاف تھا، اور وہ اختلاف ایمان والوں کے ساتھ بھی تھا. جو ایمان والے اور کافر اختلاف کیا کرتے تھے ان کے درمیان بھی اللہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ایمان والوں کے حق میں فیصلہ جائے گا. ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہم نے پھر آپ کو بھی ایک شریعت کا حکم دیا. فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے جو آپ کو شریعت ملی ہے، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی اور ان کی بات نہیں پڑھنی جن کے دل ہی نہیں چاہتے. لا يعلمون، اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالم دوسرے ظالموں کے دوست ہوتے ہیں. واللہ ولی المتقین، جو اللہ ہیں وہ دوست ہیں کن کے؟ متقین کے، پرہیزگار. یہاں نیکی کا جو معیار بتلایا گیا رہا ہے اور اللہ کی دوستی کا جو بتلایا جا رہا ہے وہ معیار تقوی ہے، نیکی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ نیکی بہت کر رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، گناہوں سے نہیں بچتا. ایک بندہ فرائض پورے کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. کیونکہ جو مشکل ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کرنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہے. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن جو ہے یہ دانش مندوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور کھلی کھلی کتابیں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور ہٹ درمی پہ چلتے آ رہے ہیں، انہوں نے کیا گمان کر رکھا ہے جو لوگ نیک ہیں، جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، قیامت والے دن ان دونوں کو برابر کر دیں. سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور مرنا برابر ہے. ساء ما یحکمون، بہت ہی برا وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا، جو فیصلہ کرتے ہیں جی کو ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، توحید آ گئی. بات کی جنت اور جہنم اور بات کی دوبارہ سے توحید آ گئی. خلق اللہ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ جل جلالہ نے زمین اور آسمان کو حکمت کی بنیاد پر پیدا فرمایا. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر ایک نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے اور کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، ان میں کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا وہ شخص بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے اپنے پیروی کی، بنی اسرائیل میں بھی تھا، اور یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن السلام کے دوسرے کچھ اہل کتاب تھے ان کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اور مجموعی طور پر بھی آیت یہ ہو سکتی ہے کہ جو جاننے کے باوجود بھی اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہیں. افلا تذکرون. علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ جل جلالہ نے ان کو پر سمجھ بوجھ کے باوجود ان کی سمجھ کے اوپر بھی اور ان کے دل کے اوپر بھی. یہ پادری، جی یہ وہی پادری. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا. فمن یہد اللہ من بعد اللہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، یعنی اللہ اگر گمراہ کر دیں اس کو، اللہ جل جلالہ ہدایت نہ دیں تو اللہ کے علاوہ کون ہدایت دینے والے ہیں. افلا تذکرون، تم پھر بھی نہیں سمجھتے. وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہہ دیا جی یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، انجوائے کر لیں، موجے کر لیں، بس آگے کچھ بھی نہیں ہے. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں نہیں مریں گے مگر مرور زمانہ کے ساتھ جیسے لوگ چلے گئے ہیں ایسے ہم بھی چلے جائیں گے، ذرا موج مستی ہو جائے تو ٹھیک ہے. وما لہم بذالک من علم، یہ جو بات کر رہی ہیں کہ زمانہ ختم ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، اس کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. انہم الا یظنون، بغیر پروں کے چھوڑ رہے ہیں، بغیر پروں کے چھوڑ رہی ہیں، بغیر بنیاد بات کر رہی ہیں، اٹکل باتیں کر رہی ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری روشن دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب کھلی نشانیاں ان کے سامنے آتی وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر سچے ہیں اور مر جائیں گے اور ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہم میں سے کسی ایک کو زندہ کر کے دکھائیں، وہ ہمیں بتائے کہ آپ زندہ کر دیتے ہیں.
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندہ بھی کریں گے، تمہیں ماریں گے بھی، تمہیں جمع بھی کریں گے، الی یوم القیامت لا ریب فیہ، قیامت کے دن جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت سارے لوگوں کو پتہ تک نہیں، وللہ ملک السماوات والارض۔ پھر دوسرا رکوع شروع ہوا، بات کی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر توحید آ گئی، پھر اللہ کی قدرت آ گئی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جب قیامت آئے گی، قیامت کے واقعات شروع ہو چکے، جو باطل لوگ ہیں اور جو جھوٹے لوگ ہیں وہ ناکام چلے جائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر ایک گروہ کو دیکھیں گے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال کی طرف پکاری جائے گی۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور یہ کتاب ہے ینطق، بولتی ہے، علیکم تمہارے لیے، تمہارے بارے میں، بالحق، ٹھیک ٹھیک، سچ سچ بولتی ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم نسخ کہتے ہیں، استنساخ کہتے ہیں فوٹو کاپی کرنا، کاپی کرنا، یہ عربی آج بھی جو عرب لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ اس کو کاپی کرنا، نسختاً آتنی نسختاً، ایک کاپی مجھے دیں، تم جو کرتے تھے ہم کاپی آپ کی بنا لیا کرتے تھے، ہم تمہاری ویڈیو جو ہے وہ بنا لیا کرتے تھے، کیمرے ہمارے چل رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں تک انجام متقین بتایا جا رہا، ایمان والے ہیں، اچھے اعمال والے ہیں، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جل جلالہ ان کے رب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے، یعنی جنت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، انجام مجرمین، ان لوگوں کی بات جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، منہ پھیرا۔ افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم، ابھی بتاؤ تمہارے سامنے میری نشانیاں نہیں آتی تھیں اور تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں اور تم نے استکبار، تم نے تکبر نہیں کیا تھا۔ وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوموں میں سے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا یا کہا جائے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، قیامت کے معاملے میں کوئی شک و شبہ، کوئی لچک نہیں ہے۔ قلتم ما ندری ما الساعۃ، او بھائی یہ قیامت کیا ہوتی ہے؟ قیامت کیا؟ ما الساعۃ، یعنی ہلکی پھلکی سی بات میں کیا ہے؟ مر رحمان جیسے کہتے تھے، ما الساعۃ، بھئی یہ قیامت کیا چیز ہے؟ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، بس ہم تو تمہارے اپنے خیال ہی تصور کرتے ہیں، ہمیں دل نہیں مانتے، ہمارے دماغ نہیں مانتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اب ان مجرمین کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، آ چکے ہیں، ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، کہہ دیا جائے گا ہم آج تمہیں بھول جائیں گے۔ اللہ پاک بھول سے پاک ہیں، اللہ پاک بھول سے پاک ہیں، لیکن یہاں پر ذلت کی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں بھول جائیں گے، جیسے تم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے اس ملاقات کو تم بھول چکے تھے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آ گئے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہیں کوئی بھی جہنم سے، دوزخ سے بچانے والا نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اللہ جل جلالہ کی شفقت اور پیار دیکھیے، پیار ہر آیت میں جب بھی مجرمین کو پکڑتے ہیں تو علت اور حکمت بھی بتلاتے ہیں، وجہ بھی بتلاتے ہیں، اور وجہ شفقت کی بنیاد پر ہی بتائے جاتے ہیں۔ بیٹا آپ چلے جو یہاں سے شور کر رہے ہیں، شفقت کے ساتھ بتا دیا آپ یہاں شور کر رہے ہو۔ ایک یہ ہے کہ دبو جو یہاں سے، کیوں جی بس ہو جو، میں کہہ رہا ہوں، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ اب جی ایم نے نوکر جو ہے اپنے نکال لیے، ڈرائیور کو نکال لیا کہ آپ کام صحیح ٹھیک نہیں کرتے، آپ نے فلاں فلاں جگہ پر ایسے کیا تھا، لہٰذا آپ چلے جائیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو کہا بس دفع ہو جاؤ، وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں کیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں مالک ہوں، چھوڑ دیا۔ اللہ جل جلالہ کی شفقت ہے، جب بھی پکڑتے ہیں تو فوراً وجہ بتاتے۔ آیات اللہ ہزوا، تم نے میری آیات کو، اللہ کی نشانی کو استہزاء کیا تھا، مذاق کیا تھا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ یہاں حب الدنیا تمہیں آ گئی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،
آج کے دن اس سے نکالے بھی نہیں جائیں گے اور ان کو عذر بھی ان کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام صفات اور تمام تعریفیں اس رب کی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، رب العالمین، ہر ایک جہاں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، بلندی ہے زمین اور آسمان میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی کمال قدرت والا اور حکمت والا ہے۔